صبح سہیلی کے ملنے کا کہہ کر کے گھر سے نکلتی تھی اور دو دو تین تین گھنٹے کے بعد واپس آتی تھی۔ روبینہ اس بات کی طاق میں تھی کہ ایسی کون سی نئی سہیلی ہے جو کہ صبا نے بنا لی ہے، جس کے پاس وہ اس قدر وقت گزارتی ہے۔ پھر آخر کار ایک روز ایک پارک کے اندر روبینہ نے نہ صرف کہ صبا کو بلکہ اس کی سہیلی کو بھی پکڑ لیا۔ وہ شاہد تھا جو کہ انہی کے محلے سے تعلق رکھتا تھا اور قریب 5 سے 6 گھر چھوڑ کر کے رہتا تھا۔ دونوں کے درمیان یہ واسطہ نہ جانے کب سے چل رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ شاہد صبا میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ایسے میں روبینہ نے شاہد کو رشتہ بھیجنے کے لیے کہا اور کہا کہ اس طریقے سے چھپ چھپ کر ملنے سے بہتر ہے کہ تم صبا کا رشتہ بھیج دو اور صبا جو ہے وہ تمہارے ساتھ منسوب ہو جائے، ورنہ اس طریقے سے ملنا جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہم ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ہیں اور بدنامی جو ہے وہ پلے پڑتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کوشش کرو کہ جتنی جلدی ہو سکے صبا کا رشتہ بھیج دو۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صبا کا رشتہ بھیجے گا اور صبا سے شادی کرے گا۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد روبینہ نے بھی صبا کو محتاط رہنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ جس قدر احتیاط کرو گی لازمی ہے، میں نہیں کہتی کہ کسی سے محبت مت کرو، یہ ایک فطری جذبہ ہے، کسی کو کسی کے ساتھ بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم شاہد کے ساتھ محبت کرتی اور شاہد تم سے محبت کرتا ہے تو اس کا اچھا طریقہ کار یہی ہے کہ امی ابو کے پاس رشتہ لے کر کے آئیں اور تمہیں مانگ لیں۔ صبا بھی اس بات سے مطمئن ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے شاہد پہ اس بات کا زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اپنے امی ابو کو جو ہے وہ رشتے کے لیے بھیجے، تاکہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ لوگ یا تو منگنی کر لیں یا پھر نکاح کر لیں، کسی طریقے سے وہ کسی رشتے میں بن جائیں تاکہ کل کو کسی کو ان کے ملنے پہ اعتراض نہ ہو اور وہ جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بار بار بھی شاہد کے کہنے پر شاہد نے اپنے والدین کو صبا کی رشتے کے لیے نہیں بھیجا اور صبا کا من جو ہے وہ شاہد سے کھٹا ہونے لگا۔ جب صبا کا من شاہد سے کھٹا ہونے لگا تو ایسے میں اس نے زیادہ تر اب شاہد سے ملنا جلنا بند کر دیا اور اسے اوائڈ کرنے لگی۔ شاہد نے بھی جب دیکھا کہ اب وہ نہیں ملتی یا پھر اس سے ملنا جلنا اوائڈ کرتی ہے اور زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو یا تو اپنی ماں کے ساتھ یا پھر اپنی کسی بہن کے ساتھ نکلتی ہے، تو اسے بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ وہ واقعی غلط کر رہا تھا، اسے اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ اب ایسا ہے کہ وہ کوئی موقع تاک رہا تھا کہ کس موقع کی طاق میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے بات کرے، لیکن صبا نے واقعی اس سے ایسی دوری اختیار کی تھی کہ اب وہ اس کے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی۔ ایسے میں اسے کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا کہ وہ صبا تک اپنے دل کی بات کیسے پہنچائے اور صبا کو کیسے بتائے کہ وہ اب اس بات پر آمادہ ہے کہ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے گا۔ لہٰذا اس کے لیے اس نے ایک راستہ اختیار کیا۔ اسے پتہ تھا کہ صبا اب جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہے یا وہ اپنی کسی بہن کے ساتھ ہوتی ہے یا وہ اپنی ماں کے ساتھ جاتی ہے۔ ایسے میں صبا کے تک کوئی بات پہنچانا آسان نہیں تھا، لیکن ایک راستہ اسے نظر آتا تھا اور وہ راستہ اس کے لیے آسان بھی تھا۔ وہ روبینہ کو یہ رکا دے سکتا تھا۔ روبینہ اکثر گھر کا سودا سلف لانے کے لیے اکیلی باہر آ جایا کرتی تھی، دکان پہ چلی جایا کرتی تھی اور وہیں پہ کہیں راستے میں آتے جاتے اسے رکا پکڑایا جا سکتا تھا، اور روبینہ جیسے ہی وہ رکا اس سے لے لیتی، ظاہری بات ہے کہ صبا تک وہ رکا پہنچ جاتا اور شاہد کا پیغام صبا کو ملنے کے بعد دوبارہ سے ان کے ملنے کی امید پیدا ہو جاتی۔ لہٰذا اس روز شاہد نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا رکا لکھا جس میں کسی کا نام مینشن نہیں تھا، نہ اس نے اپنا نام لکھا نہ اس نے صبا کا نام لکھا۔ اس نے بس ایک اتنا پیغام لکھا کہ
تم مجھ سے کافی عرصے سے مل نہیں رہی ہو، اگر ملو تو میں تمہیں اس بات کے لیے بتاؤں کہ جو بات تم نے مجھے کہی تھی میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگ مل کر کے اپنی غلطی کو دور کر لیں اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، لیکن اس کے لیے ہم لوگوں کا ملنا ضروری ہے، اور ملنے کے بعد ہی تمہیں بتاؤں گا کہ اب میں نے کیا سوچا ہے، اور جو میں نے سوچا ہے وہ بالکل تمہاری سوچ کے مطابق ہے، اس لیے امید ہے کہ تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، فقط تمہارا اور صرف تمہارا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو نہ تو کسی کی طرف اشارہ کرتی تھیں، نہ اس میں شاہد کا کچھ پتہ چلتا تھا، نہ اس میں صبا کا کچھ پتہ چلتا تھا۔ روبینہ جب گھر کا کچھ سامان لینے کے لیے محلے کی قریبی دکان پر آئی، قریب مغرب کے قریب کا وقت تھا۔ اس وقت راستے سے گزرتے وقت شاہد نے وہ رکا روبینہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور فٹافٹ دوسری گلی میں غائب ہو گیا۔ جب وہ دوسری گلی میں غائب ہوا اور رکا اس نے روبینہ کو تھما دیا، روبینہ نے اس رکے کو پڑھا۔ روبینہ جانتی تھی کہ یہ رکا اس کے لیے نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا بھی کہ یہ رکا شاید میرے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اسے پتہ تھا کہ شاہد اور صبا کا کیا چکر ہے۔ وہ صبا اور شاہد کو نہ صرف کہ پکڑ چکی تھی بلکہ ان کے بارے میں سب کچھ معلومات رکھتی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں وقت نہیں لگا کہ یہ رکا جو ہے صبا کے لیے لکھا گیا ہے۔ وہ اس رکے کو لے کر کے گھر آ گئی اور پھر گھر کے کاموں میں ایسی مگن ہوئی، کیونکہ رات کا کھانا بنانا تھا اور رات کے کھانے کے چکر میں وہ رکا صبا تک نہیں پہنچا سکی۔ وہ رکا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس نے اپنی چارپائی میں اپنے سرہانے کے نیچے اس کو رکھ دیا تھا اور اس بات کا انتظار کرنے لگی تھی کہ چلو جب بھی وہ فارغ ہوگی وہ رکا صبا کو دے گی۔ سب لوگ گھر کے کاموں میں مگن تھے۔ اب رات کا کھانا بن رہا تھا، رات کا کھانا لگا، سب لوگوں نے مل جل کر کے کھایا اور پھر کھانے کے کچھ دیر کے بعد بیٹھ کے گھر میں بات چیت چلتی رہی، اور اس کے بعد تمام بچیاں جیسے کہ اپنے اپنے کمروں میں جا کر کے سوتی تھیں، یعنی کہ ان کا ایک بستر ایک ہی کمرے میں تھا۔ وہ اپنی چارپائیاں سیدھے کر کے لیٹ گئیں اور وہاں پر رکا جو ہے وہ روبینہ کے سرہانے کے نیچے ہی پڑا رہا۔ اگلی روز صبح جب وہ اٹھی تو وہ رکا اس وقت بھی اس کے دماغ سے نکل چکا تھا۔ ناشتے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ایسے میں وہ سرہانہ، وہ بستر وغیرہ اٹھانے کا کام ثانیہ کے ذمہ لگا، جو کہ گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، کہ ہم لوگ ناشتہ بناتے ہیں، کوئی گھر کی صفائی کی طرف لگ گیا، کوئی کسی طرف لگ گیا، کوئی کسی طرف لگ گیا، تو ثانیہ کو کہا گیا کہ تم کوشش کرو کہ یہ چارپائیاں اور بستر جو ہے ان کو اٹھا لو۔ یہ بہنیں زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں تھیں، گھر کے حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ یہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ساری ہی بہنیں 5 6 7 7 جماعت تک اسکول گئی تھیں، اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں اور ظاہری بات ہے کہ پڑھ لکھ لیتی تھیں۔ ثانیہ نے جب روبینہ کا بستر اٹھایا تو سرہانے کے نیچے سے وہ رکا ملا، جو کہ ثانیہ نے وہیں پر کھڑے ہو کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت ثانیہ صرف اکیلی ہی اس کمرے میں موجود تھی، اور پھر صبا جو ہے صبا روبینہ یہ کچن میں تھیں، اور جویریہ جو کہ اسکول جاتی تھی، ایک سرکاری اسکول پڑھتی تھی، وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے کرن جو تھی وہ بھی گھر میں کچھ نہ کچھ کام کر رہی تھی۔ ثانیہ نے جب اس رکے کو پڑھا تو اسے اس لمحے کے لیے احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ رکا کس نے کس کے نام لکھا ہے، لیکن یہ رکا روبینہ کے سرہانے کے نیچے سے ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکا روبینہ کا ہے، اور روبینہ کسی نہ کسی شخص کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے، کسی نہ کسی شخص کے ساتھ اس کا کچھ تعلق ہے۔ وہ
شخص کون ہے اس کا نام یہاں پر لکھا ہوا نہیں تھا، اور اسی طریقے سے نہ ہی کسی لڑکی کا نام لکھا تھا کہ جس کے نام یہ خط لکھا گیا ہو۔ روبینہ کے سرہانے سے نکلنے کا مطلب تھا کہ یہ رکا روبینہ کا ہے، لہٰذا ثانیہ فوری طور پر اس خط کو لے کر کے اپنی والدہ کے پاس گئی اور وہ رکا اس نے والدہ کو دے دیا۔ والدہ نے اس رکے کو پڑھا، کیونکہ والدہ بھی اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھی، تو یہ رکا جیسے ہی والدہ نے پڑھا وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ کچن میں گئی، اس نے روبینہ کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جیسے ہی روبینہ کو وہ تھپڑ پڑا، یہ بات گھر میں چھپی نہیں رہی اور یہ گھر کے اندر بات جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ سب کو پتہ چل گئی۔ روبینہ نے اس رکے سے انکار کیا اور بتایا کہ یہ رکا صبا کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اتنے میں منیر اسلم جو کہ روبینہ کا باپ تھا وہ، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے شاویز کمرے سے باہر نکلے۔ اب شاویز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا 2-3 تھپڑ اس نے روبینہ کو لگا دیے۔ اس نے کہا تم کہتی ہو یہ صبا کے لیے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارے بستر کے نیچے سے ملا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صبا کے لیے ہے تو یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے۔ صبا کو اس بارے میں سختی سے ڈانٹ کر کے پوچھا گیا تو وہ اس ڈر سے کہ اسے کہیں مار نہ پڑے یا ماں باپ یا بھائی اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے، وہ اس بات سے انکاری ہو گئی کہ وہ کسی لڑکے کو نہیں جانتی، نہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی کسی نے اسے یہ خط لکھا ہے۔ اس بات کو لے کر کے اب روبینہ سے رہا نہیں گیا اور اس نے فوری طور پر شاہد کا نام لیا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 5-6 گھر چھوڑ کر کے جو گھر ہے شاہد کا، یہ اس لڑکے کے ساتھ محبت کرتی ہے، میں نے اسے پارک میں پکڑا تھا اور یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ رکا شاہد نے صبا کے لیے لکھا تھا۔ کل رات کو جب میں دکان پہ گئی تھی، راستے میں اس نے مجھے یہ رکا پکڑا دیا تھا۔ میری غلطی بس اتنی ہے کہ میں نے یہ رکا لے لیا، مجھے یاد نہیں رہا، یہ رکا میں نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا اور پھر یہ صبح ثانیہ کو مل گیا اور ثانیہ نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ اس بات کے بعد روبینہ نے اپنا پلو تو صاف کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاویز اور منیر اسلم فوری طور پر گھر سے باہر نکل گئے۔ 5 سے 6 گھر چھوڑ کر کے انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ وہ شاہد کو بھی پہچانتے تھے، شاہد کے گھر کو بھی جانتے تھے، اس کی فیملی کو بھی جانتے تھے، انہیں پتہ تھا وہ حفیظ صاحب کا بیٹا ہے، اور حفیظ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ شاہد کے والد تھے۔ حفیظ صاحب نے ہی دروازہ کھولا، منیر اسلم نے انہیں ایک طرف کر کے اس رکے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے وہ شاہد نے لکھا ہے، اور یہ رکا جو ہے ان کی بیٹی روبینہ کو پکڑایا ہے صبا کے لیے۔ ایک محلے میں رہ کر، ایک گلی میں رہ کر کیا ایسا بنتا ہے کہ آپ کا بیٹا ایسی حرکتیں کرے یا پھر وہ اس قسم کی کام کرے؟ میری بیٹی کے لیے یہ رکا لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب حفیظ صاحب نے کہا کہ بھائی میری بات سنو، میں تمہیں ایک بات بڑے مزے کی بتاتا ہوں، پڑھیا نہ پات نچنے دا چاہ۔ ایک پنجابی مثال تم نے سنی ہوگی، بھائی شاید نے کبھی زندگی میں سکول کی شکل نہیں دیکھی، وہ اپنا نام تک صحیح طریقے سے نہیں لکھ سکتا، اور تم اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ رکا اس نے لکھا ہے۔ اب شاویز نے کہا کہ دیکھیں انکل، بات یہ ہے کہ لکھا نہیں تو لکھوایا تو جا سکتا ہے۔ حفیظ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں لکھوایا جا سکتا ہے، چلو شاہد کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہوگی۔ شاہد کو بلایا گیا، شاہد سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ اب وہ شاویز کے غصے سے بھی جانتا تھا اور جانتا تھا کہ شاویز ایک ایسا شخص ہے کہ جو اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ گلی میں ہاتھا پائی پہ اتر آتا ہے، کیونکہ بس اسے پتہ چلنا چاہیے کہ غلط ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، میں کیوں لکھوں گا، ان کی کوئی بیٹی جو ہے وہ زیادہ ہی ہور پری رہ گئی ہے کہ میں اس کو رشتہ جو ہے رکا لکھوں گا۔ میں نے یہ رکا جو ہے وہ نہ ہی روبینہ کو دیا ہے، نہ ہی لکھا ہے، اور میرا صبا سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں صبا کو جانتا تک نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے، لیکن میرے اس کے ساتھ کوئی الیکسیک نہیں ہے۔ اب شاویز اور
منیر اسلم گھر آ گئے، انہوں نے آ کر کے روبینہ کو سامنے بٹھا لیا اور روبینہ کو خوب بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ بار بار روبینہ سے یہی تقاضا کیا جا رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے اس کے بارے میں بتا دو۔ اسے 2-3 مزید تھپڑ بھی کھانے پڑے تھے اور صبا تو بالکل گھونگی بن کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ صبا کو بھی ڈانٹا گیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ صبا کے پاس سے نہ تو کوئی رکا برآمد ہوا تھا اور نہ ہی شاہد نے صبا کے ساتھ کسی تعلق کا اقرار کیا تھا۔ ان باتوں کے چلتے اب یہی تھا کہ شک روبینہ پر کیا جا رہا تھا، اور روبینہ جو ہے وہ تھپڑ کھا کر کے باپ اور بھائی کی ڈانٹ کھانے کے بعد اور کچھ ماں سے اور کچھ بڑی بہن ثانیہ سے سننے کے بعد اب اندر سے بری بیٹھی تھی، لیکن وہ اس وقت خاموش ہو گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نہ اس کا کوئی قصور تھا، نہ اس نے کچھ کیا تھا، لیکن سزا جو ہے وہ اسے اس بات کی مل گئی تھی، اور وہ سزا ظاہری بات ہے کہ اسے ڈانٹ کی شکل میں بھی اور مار کی شکل میں بھی ملی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت گزرنے کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس بات کو چند دنوں کے اندر بھول گئی، بہنوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو گئی اور بھائی کے ساتھ بھی ویسے ہو گئی، گھر میں بھی ویسے ہی رہنے لگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد شاہد نے بالکل صبا کے پاس جانے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دفعہ شاویز اور منیر وہاں پر آ چکے ہیں، اگر وہ دوسری دفعہ آئے یا اب شاید کسی بات کے پکڑا گیا، کیونکہ شاہد کے اندر وہ ہمت حوصلہ تھا ہی نہیں کہ وہ حفیظ صاحب سے یا پھر فردوس بیگم سے اس بارے میں بات کرتا کہ وہ جو ہے وہ صبا کو پسند کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تھا کہ جہاں تک ہو سکے گا وہ باہر محبت لڑائے گا، اور جہاں تک ہو سکے گا وہ صبا کے ساتھ محبت بنائے گا، اور چاند دن تک کا جو ہے وہ ایک لطف ہے جو کہ وہ لے گا، اور اس کے بعد وہ صبا کو فارغ کر دے گا۔ صبا ظاہری بات ہے نہ وہ اسے بیوی بنا سکتا تھا، نہ اس کے رشتے کو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بتا سکتا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے اوائڈ کرتا چلا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ صبا اس سے ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو اس نے ذہن میں سوچ رکھی تھی، لیکن ان چیزوں کا موقع ہی نہیں آیا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس بات کو قریب سال سے اوپر گزر گیا، پھر انور کے ساتھ روبینہ کی ملاقات ہوئی، اور پھر وہ ملاقات دوستی میں اور پھر دوستی چاہت میں بدل گئی، اور پھر یہ چاہت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اپنی حدود کو کراس کر گئے۔ پھر جب انور دنیا میں نہیں رہا، اور ظاہری بات ہے کہ انور کے چلے جانے کے بعد وہ پریگننٹ تو تھی، وہ بچہ بھی تھا۔ اس روز جب شاویز اس کمرے میں چادر لینے کے لیے آیا تو اسے ایسا لگا کہ اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ شاویز نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسے شاویز کے 8 سے سال بھر پہلے خود کو مارے گئے تھپڑ یاد تھے۔ شاویز نے سب سے زیادہ برا بلا بولا تھا، ماں باپ کی بات کا شاید اسے اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اسے شاویز کی بات کا برا لگا تھا۔ اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے اس معاملے میں شاویز کو الجھا دیا، اور پھر اس نے ایسی ایکٹنگ کی کہ گھر کے افراد اس بات کو تسلیم کرنے لگے کہ واقعہ ہی شاویز نے ہی یہ حرکت کی ہوگی کہ جس کے چلتے یہ پریگننٹ ہے اور یہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ لہٰذا پولیس کو اطلاع کر کے شاویز کو جو ہے وہ جیل بھجوا دیا گیا۔ اسے یہ تو تھا کہ وہ گھر کا ایک سہارا ہے، ہمارے گھر کا چولہا اس کے تعاون سے بھی جلتا ہے، لیکن اس وقت اسے صرف یہی یاد تھا کہ آج سے سال بھر پہلے میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں اس میں قصوروار نہیں تھی، تو شاویز نے مجھے نہ صرف کہ بے عزت کیا تھا بلکہ مجھے تھپڑ بھی کھانے پڑے تھے۔ اور پھر شاویز ایک ایسا شخص ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ اس نے حقیقت جانے بغیر مجھ پہ ظلم کیا تھا، اور میں اس کا بدلہ لوں گی، یہ اس نے اس وقت بھی سوچا تھا، لیکن کیسے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج اسے اس بات کی شاید سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بدلہ کیسے لے سکتی تھی، یہ بچہ، یہ پریگننسی وہ اس پر ڈال سکتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب سوچا جائے تو
غلطی روبینہ کی تھی اور نہیں بھی تھی۔ نہیں اس لیے نہیں تھی کہ آج سے سال بھر پہلے جب روبینہ پہ الزام لگا تھا وہ قصور روبینہ نے نہیں کیا تھا۔ آج جو اس نے اپنے بھائی پہ الزام لگایا تھا یہ قصور اس کے بھائی نے نہیں کیا تھا۔ دیکھنے سننے والے شاید اس بات کو اپنے اپنے رنگ سے دیکھیں گے، لیکن ہر انسان کا دیکھنے کا نظریہ اپنا ہوتا ہے۔ اب نظریہ یہ تھا کہ میرے خیال میں شاویز کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ شاویز اس وقت بھی انجان تھا کہ رکا جو ہے وہ ثانیہ نے روبینہ کے سرہانے کے نیچے سے برآمد کیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ڈانٹ کا اور مار پیٹ کا سامنا بھی روبینہ کو ہی کرنا پڑتا، کیونکہ صبا کے پاس سے کچھ ایسی چیز نہ تو برآمد ہوئی تھی، نہ ہی صبا نے شاید سے رکا وصول کیا تھا، نہ ہی صبا کے چکر کے بارے میں گھر میں کسی کو پتہ چل پایا تھا۔ اگر صبا کے بارے میں پتہ ہوتا اور گھر کے لوگ یہ جاننے کے باوجود روبینہ کو برا بھلا کہتے یا اسے مارتے پیٹتے تو روبینہ حق بجانب تھی، اسے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ عورت ذات جو ہوتی ہے نا، یہ بھول جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ وہ بھول گئی تھی اس بات کو، لیکن اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ ایسا ہی ہوا شاویز کے پاس 1 سال بعد جب پریگننسی ہوئی، اسے اس وقت یہ بات ذہن میں نہیں تھی کہ وہ اس کا الزام شاویز پہ لگائے گی، لیکن پھر اسے اس روز اچانک ہی یہ خیال آیا۔ جس وقت شاویز کمرے میں آیا تھا لائٹ گئی ہوئی تھی، وہ جاگ رہی تھی، وہ سوئی نہیں تھی۔ جب اس نے چادر کھینچی اور اس کے اوپر گرا تو اچانک سے ہی اس نے 1 لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ پلان بنا لیا اور اس پہ عمل کر دیا۔ یہ ایسی بات تھی کہ جو شاویز کو زمانے بھر میں بدنام کر کے رکھ دیتی۔ اس کے بعد شاویز کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ شاویز جو ہے وہ اس کی زندگی برباد ہو کر کے رہ جاتی۔ شاید یہی روبینہ کا بدلہ تھا اور روبینہ ایسا ہی چاہتی تھی۔ حتیٰ کہ جب روبینہ کے والدین نے پولیس کو اطلاع کرنے کی یا پھر پولیس سے بات کرنے کا کہا اور اس کے بارے میں رپورٹ کروانے کا کہا تو وہ تب بھی خاموش رہی، کیونکہ وہ اپنا بدلہ، اپنی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی۔ اور جب شاویز کو مارا پیٹا گیا تو اس کے من کو ایک سکون سا آیا تھا، اسے ایسا لگا تھا کہ اس نے اپنا بدلہ شاویز سے لے لیا ہے۔ لیکن جو الزام وہ لگا چکی تھی اس الزام کے چلتے شاویز کو ظاہری بات ہے کہ جیل جانا تھا اور وہ جیل چلا گیا تھا۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا اور 5 سال کے بعد شاویز کو جیل سے رہائی مل گئی تھی، لیکن جیل سے رہائی ملنے کے باوجود بھی اس نے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ جیل سے نکل کر کے کہاں گیا تھا اس کے بارے میں گھر کے افراد کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اسے رہائی مل گئی ہے۔ یہ بات بھی محلے کا ایک لڑکا جس کا نام معظم تھا اس نے ہی بتایا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک کیس کے سلسلے میں جیل گیا تھا اور 3 مہینے کے اندر ہی ضمانت پر باہر آ گیا تھا۔ جب وہ ضمانت پر باہر آیا تو اس نے بتایا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ 7 سال کی سزا ہوئی ضرور تھی، لیکن مافیاں وغیرہ لگ کے وہ تو رہا ہو چکا ہے اور اسے رہا ہوئے بھی 3 سے 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ یعنی جب میں وہاں پر گیا تھا تو اس وقت اس کی رہائی بالکل قریب تھی اور وہ اسی کے دوسرے تیسرے دن جیل سے رہا ہو گیا تھا۔ اس لیے اب وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ بات کسی کے علم میں نہیں ہے۔ چند روز گزر گئے، نہ تو کسی کو یہ پتہ لگا کہ شاویز کہاں گیا۔ بہرحال وہ آ چکا تھا، یہ سب کو پتہ تھا۔ اس روز محسن کو سکول بھیجا گیا، کیونکہ محسن اب سکول جانے لگا تھا۔ وہ 6 سال کا 5 سال کا ہو چکا تھا، اسے سکول داخل کروا دیا گیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ سکول تو وہ گیا لیکن سکول سے واپس نہیں آیا۔ جب وہ سکول سے واپس نہیں آیا تو فکر ہونے لگی،
روبینہ کیونکہ اس کی ماں تھی، اس نے اسے پالا تھا، اسے لے کر کے وہ پریشان ہو گئی اور اسکول چلی گئی۔ لیکن وہاں پر اسے اسکول میں جا کر کے پتہ چلا کہ محسن تو اسکول سے چھٹی کر کے جا چکا ہے۔ وہ اسکول سے چھٹی کر کے چلا گیا ہے لیکن گھر نہیں پہنچا۔ محسن کی ادھر ادھر تلاش شروع ہو گئی اور پھر تلاش کرنے کے بعد وہ لوگ ناکام ہو کر کے گھر واپس آ گئے۔ منیر اسلم کام پر تھا، جبکہ باقی تمام لڑکیاں اور خود جو ہے نسرین بھی، جو کہ ان کی ماں تھی، محسن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثانیہ کا اس دوران 5 سال کے اندر نکاح کر کے دے دیا تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ روبینہ کو کسی نے رشتے کے لیے دوبارہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ باقی صبا، کرن اور جویریہ ابھی شادی ان کی نہیں ہوئی تھی اور وہ گھر میں ہی موجود تھی۔ اس دوران منیر اسلم نے بھی ایک موبائل لے لیا تھا اور اس کا نمبر بھی تھا۔ گھر میں باقاعدہ نسرین بھی اپنے پاس موبائل رکھنے لگی تھی۔ نسرین نے اپنے موبائل سے منیر اسلم کو فون کر کے محسن کی گمشدگی کی اطلاع دی اور منیر اسلم اپنا کام چھوڑ کر کے گھر آ گیا۔ چھٹی ہوئے قریب 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن محسن گھر نہیں آیا تھا۔ لہٰذا اب ایک ہی راستہ تھا کہ اس مقصد کے لیے پولیس میں اطلاع کی جائے اور پولیس میں جا کر کے رپورٹ کروا دی جائے، محسن کی گمشدگی کی رپورٹ کروا دی جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس بات پر عمل کرتے اور وہاں گھر سے نکلتے، ایک فون بج اٹھا اور وہ فون ظاہری بات ہے کہ گھر والے دونوں فونوں میں سے کسی ایک کا فون تھا۔ ویسے تو روبینہ کے پاس بھی اپنا فون تھا لیکن اس پہ کال نہیں آئی تھی۔ یہ کال نسرین والے فون پر آئی تھی۔ نسرین نے اس کال کو یس کیا تو دوسری طرف سے 5 سال بعد ان سے شاویز کی آواز سنائی تھی۔ شاویز کی آواز سنتے ہی نسرین تھوڑی سی بھاوک ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، بھاوک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو رپورٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کروانا چاہو تو شوق سے کروا سکتے ہو لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر 5 سال تک ایک ماں اپنے بچے کو پال سکتی ہے تو چند دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے ایک باپ بھی اپنے بچے کو لے کر کے کہیں جا سکتا ہے، کیونکہ روبینہ ہی کا کہنا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اگر وہ اس کی ماں ہے تو پھر میں اس کا باپ ہوا، اور ایک باپ کے ساتھ اگر بچہ چند روز کے لیے کہیں چلا جائے تو اس کے لیے رپورٹ نہیں لکھوائی جاتی۔ جتنا حق ماں کا ہے اتنا حق باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اور باقی اگر رپورٹ کروائے گی بھی تو تھانہ کون سا لگے گا؟ وہی لگے گا جس میں مجھے لے کر کے جایا گیا تھا۔ آج ان کے پاس میرے لیے کارروائی کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بچہ باپ کے پاس ہے جس کے اوپر الزام لگ چکا ہے اور اس الزام کی سزا وہ بھگت کر آ چکا ہے۔ میں بچے کو فی الحال اپنے ساتھ لے آیا ہوں، 2 4 5 دن 10 دن جب تک میرا من کرے گا میں بچے کو اپنے پاس رکھوں گا، اس کے بعد بچے کو خود گھر چھوڑ جاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر روبینہ اس کی ماں ہے تو میں اس کا باپ ہوں، لیکن روبینہ ظاہری بات ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کی، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے میرا بیٹا چاہیے، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے جو ہے وہ تھانے لے چلو، میں رپورٹ کرواؤں گی، میں بتاؤں گی انہیں کہ وہ 5 سال بعد آ کر کے میرے جگر کا ٹکڑا، میرا لخت جگر لے کر کے چلا گیا ہے، پتہ نہیں وہ اسے کب واپس کرے گا، کب نہیں کرے گا، کب تک وہ اس کے پاس رہے گا، یہ میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے لے چلو۔ ظاہری بات ہے چاہے وہ کیسا ہی بیٹا تھا، کس طریقے سے ہی پیدا ہوا تھا، اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی، لیکن اس نے اسے پالا تھا، جنم بھی دیا تھا، اپنا دودھ پلایا تھا، اسے پال پوس کر کے یہاں تک کیا تھا کہ اب وہ اسکول جانے لگا تھا۔
ایسے میں اچانک سے ایک شخص آئے اور اس پہ دعویٰ کرے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے جب میرا جی چاہے گا میں واپس کر جاؤں گا، یہ بات تو روبینہ کو برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ روبینہ اسی تھانے چلی گئی، وہاں پر جا کر کے اس نے اسی سلسلے میں بات کی۔ اب تھانے کے عملے نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے بی بی، تمہارا بیٹا غائب ہوا ہے، مانتے ہیں، لیکن جیسا کہ اب یہ تمہارے ساتھ تمہارے والدین ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تمہارا شوہر تو نہیں کہہ سکتے لیکن بچے کا باپ لے گیا ہے۔ اس نے تمہیں فون کر کے باقاعدہ گھر میں اطلاع بھی کی ہے، اس لیے گمشدگی تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کہنا غلط نہیں ہے کہ جتنا حق اس بچے کے اوپر تمہارا ہے اتنا ہی حق اس بچے کے اوپر اس کا بھی ہے۔ جو الزام اس پہ لگا تھا اس کی وہ سزا بھگت آیا ہے۔ اب وہ بچہ وہ پرورش کرے یا تم پرورش کرو بات تو ایک ہی ہے، لیکن کیونکہ تم دونوں کے درمیان کوئی ازدواجی رشتہ نہیں ہے، تم دونوں کا رشتہ ہی بہن بھائی کا ہے، تو ایسا کر سکتے ہو کہ تم اگر وہ بچہ لے کر کے جاتا ہے یا بچے کو اپنے پاس رکھتا ہے تو تم اسے اس بات کے لیے اجازت دو، اور اگر تم اپنے پاس بچہ رکھتی ہو تو اس بات کے لیے وہ تمہیں اجازت دے۔ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اس بات کے لیے تم تھانے آنے کی بجائے یا رپورٹ لکھوانے کی بجائے، کیونکہ اس رپورٹ پہ کچھ عمل درآمد نہیں ہوگا، وہ بچے کا باپ ہے، وہ بچے کو کہیں بھی لے کر کے جا سکتا ہے۔ ہاں تم کسی وکیل سے بات کرو، اور اس کے جواب میں اگر وہ بھی کوئی وکیل کرے تو دونوں بیٹھ کر کے یہ بات طے کرو کہ بچہ اس کے پاس رہے گا، تمہارے پاس رہے گا، وہ اپنے پاس رکھے گا، تم اپنے پاس رکھو گی، کیا کرو گے، کیسے کرو گے، کوئی وکیل اس بارے میں شاید تم لوگوں کا فیصلہ کرا دے۔ اس سلسلے میں کوئی وکیل تم لوگوں کی بات کروا سکتا ہے، یا پھر آپس میں بیٹھ کر کے باہمی سمجھوتا کرو۔ نہ تو وہ بچہ اغوا ہوا ہے، نہ وہ بچہ گمشدہ ہے، کیونکہ اگر وہ اغوا ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے پاس ہے، اور نہ ہی وہ گمشدہ ہے کیونکہ اس کے باپ کا فون آیا ہے کہ وہ بچہ اس کے پاس ہے، اور وہ بچہ جو ہے جب تک چاہے گا اپنے پاس رکھے گا، پھر واپس بھیج دے گا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ ہی اپنے پاس رکھے گا اور تمہیں نہیں دے گا۔ تم نے 5 سال بچہ اپنے پاس رکھا ہے نا، وہ 5 سال جیل میں تھا، اب اگر وہ چند روز کے لیے بچہ تم سے لے گیا ہے تو تم بھی برداشت کرو۔ لیکن کہاں ایک ماں کو کیسے سکون آتا ہے، خاص طور پر اس کو کہ جس نے اسے جنم دیا ہو، پالا ہو، آج تک اسے اپنا بیٹا سمجھ کر کے اس کو یہ احساس تک نہیں ہونے دیا ہو کہ پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ تھانے میں سنوائی واقع نہیں ہوئی، ان کا کہنا بھی درست تھا کہ بچہ باپ کے پاس ہے۔ روبینہ کو گھر لے آیا گیا، اب کہاں سکون آئے؟ کبھی وہ نسرین کی منت کرے اپنی ماں کی، کبھی وہ باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے، کبھی وہ اپنی بہنوں سے کہے کسی طریقے سے میرا بچہ لا دو۔ اس کے بعد اس نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایک ہی دفعہ اس نے اٹینڈ کیا، مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جب جی چاہے گا میں بچہ چھوڑ دوں گا، واپس آ جائے گا بچہ تم لوگوں کے پاس، لیکن میں باپ ہوں، 4 دن بچے کو میرے ساتھ بھی گزارنے دو۔ تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ تم لوگ 5 سال تک بچے کی پرورش کی ہے نا، گھر میں رکھا ہے نا، میں نے منع کیا ہے، میں جیل میں تھا، اب 4 دن مجھے بھی اس کے ساتھ گزارنے دو، اور اگر تم لوگ بچہ مجھ سے لیتے ہو تو ٹھیک ہے، عدالت کے ذریعے مجھ سے بات کر لو، میں بچے سے مل سکوں گا، میں بچے کو اپنے ساتھ لے کر کے جا سکوں گا، 1 دن 2 دن 4 دن
ہفتہ جب تک میرا من چاہے گا میں بچے کو اپنے ساتھ رکھ سکوں گا، یہ بات میں عدالت میں کہوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مجھے عدالت میں جو ہے اس بچے کی کسٹڈی دینے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ ماں کا حق ہوتا ہے، ماں کو کسٹڈی دی جاتی ہے، باپ کا اتنا حق نہیں ہوتا، لیکن باپ کا اتنا حق تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ بچے کو مل سکے، 2-4 دن کے لیے اسے کہیں لے کر کے جا سکے، اور میں ایسا ہی کر رہا ہوں، میں وہی کر رہا ہوں جو کہ مجھے قانون حق دیتا ہے۔ اسی طرح 3 سے 4 دن گزر گئے اور 3 سے 4 دن کے اندر بھی شاویز نے اس بچے کو واپس نہیں کیا۔ تھانے سے پہلے ہی انکار ہو چکا تھا، اور اب ایک ہی راستہ تھا کہ کسی وکیل سے اس سلسلے میں بات کی جائے، لہٰذا فیملی کورٹ کا رخ کیا گیا، اور فیملی کورٹ کا ایک وکیل جو کہ ایسے ہی مقدموں کو ڈیل کرتا تھا، جس کا نام امجد نذیر تھا، اور امجد نذیر سے اس بارے میں بات کی گئی۔ امجد نذیر نے ساری بات کو سنا، اور ساری بات سننے کے بعد کہا بی بات یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کی کسٹڈی کا فیصلہ یا اس کی زندگی کا فیصلہ یہ کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ ویسے تو تمہارا پلڑا بھاری ہے کیونکہ تم نے اسے 5 سال پرورش کیا ہے، لیکن ایک جگہ سے آ کر کے تم غلط ثابت ہو جاتی ہو کہ اگر شاویز جیل نہ جاتا تو یہ بچہ پیدا ہوتا، تو اگر وہ اس کی ذمہ داری سے انکار کرتا تو پھر ہم کہتے کہ وہ ذمہ داری سے انکار کر رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ تو اس وقت جیل میں تھا، اور اس کے جیل میں ہونے کی وجہ سے یہ کسٹڈی جو ہے وہ اس وقت بھی وہ لے سکتا تھا، یعنی کہ یہ بچہ تمہارے ساتھ مل کر کے وہ پالتا۔ لیکن اب ایسا ہے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اگر وہ رہنا چاہتا ہوتا تو سیدھا جیل سے چھوٹنے کے بعد گھر آتا۔ تو طریقہ کار تو میرے خیال میں قانون کے مطابق یہ ہے کہ وہ 2-4 دن بچے کو اپنے پاس رکھے، اور پھر کچھ عرصہ تم لوگ اپنے پاس رکھو، پھر وہ آئے پھر بچے کو لے جائے، 2-4 دن اپنے پاس رکھے۔ اسی طریقے سے اب تم لوگوں کو گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بچے کا باپ ہے، اور اس بات سے انکار عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ باقی اگر ہم اس پہ کیس کرتے ہیں کہ ٹوٹل کسٹڈی جو ہے وہ ماں کو دے دی جائے، تو یاد رکھو کہ اس کے لیے تمہیں بھی یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ کیس بہن بھائی کے درمیان ہے، میاں اور بیوی کے درمیان نہیں ہے۔ یہ جگ ہنسائی کا موقع بنے گا، یہ عدالت میں باتیں آئیں گی، کچہری میں باتیں آئیں گی۔ پہلے بھی کچھ بدنام تو تم لوگ ہو، مزید تم لوگ اس بات کو لے کر کے بدنام ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب عدالت کچہری میں بات آتی ہے تو اخباروں کی زینت بھی بنتی ہے، اخباروں میں یہ خبر لگے کہ ایک بہن جو 5 سال سے اپنے بھائی کے بچے کی ماں، اور بھائی 5 سال بعد جیل سے آیا، یہ خبریں لگ سکتی ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے ہاں جب کچہری میں کیس آتے ہیں تو اخباروں میں خبریں ضرور لگتی ہیں، اور یہ تم لوگوں کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنے گا۔ میں چاہوں تو فیس کی غرض سے ایسے ہی تم لوگوں کو کہوں کہ اس پہ مقدمہ کر دو، لیکن میرے خیال میں تو تم اس کے ساتھ سمجھوتا کرو تو یہ بہتر ہے۔ جب تک بچہ اس کے پاس رہنا چاہے اس کے پاس رہے، جب بچہ تمہارے پاس آنا چاہے تمہارے پاس آئے، اسی طریقے سے بچے کی پرورش کرو، اور میرے خیال میں یہی بہترین طریقہ ہے۔ اب روبینہ نے کہا کہ نہیں، میں ہر قیمت پر اس بچے کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے اسے جنم دیا ہے، میں اس کی ماں ہوں، وہ اس کا دعوے دار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ کس بنا پر اس کا دعوے دار بن رہا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ بچہ اس کے پاس رہے؟ اس کا اس بچے کے ساتھ تعلق کیا ہے، واسطہ کیا ہے؟ امجد نذیر نے کہا بی بی یہ تعلق، یہ واسطہ تم نے خود ہی ثابت کیا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے جب وہ جیل گیا تھا، تمہارے اپنے ہی بیان ہیں جو کہ تم نے تھانے میں ریکارڈ کروائے تھے، اس بیچارے کو مارا پیٹا گیا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تمہارے اپنے ہی بیان ہے نا، کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی، جس زیادتی کے چلتے یہ بچہ ہوا، اور یہ بچہ ساری بات ہے کہ جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی حق اس کا ہے۔ تو یہ تمہارے اپنے بیان ہیں۔ آج تم اپنے
کہہ رہی ہو کہ اس کا حق کیا ہے، وہ اس بچے پہ کوئی اپنا حق نہیں رکھتا۔ بی بی جتنا حق تمہارا ہے اتنا حق اسی کا ہے۔ یہاں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عدالت تم لوگوں میں طلاق کروا دے، کیونکہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی کہ تم لوگوں کا نکاح ہی نہیں ہے، اور نکاح ہے ہی نہیں ہے کیونکہ تم دونوں کا رشتہ ہی بھائی بہن کا ہے، تم دونوں میاں بیوی تو ہو ہی نہیں۔ اگر وہ تمہارا شوہر ہوتا، عدالت تمہاری اس سے طلاق کروا دیتی، بچے کی کسٹڈی تمہیں دے دیتی، وہ تمہارا شوہر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اب ایسا ہے کہ بہتر طریقہ کار تو یہی ہے جو میں نے مشورہ تم لوگوں کو دیا ہے کہ شاویز جب تک بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے بچہ اس کے پاس رہے، اور جب وہ اپنی مرضی سے بچہ تم لوگوں کو دے جائے تو بچے کو تم اپنے پاس رکھو۔ امجد نذیر کے علاوہ بھی ایک دو وکیلوں سے بات کی گئی، لیکن بات وہی تھی جیسا کہ کہا جا رہا تھا۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ تمہارا شوہر بھی نہیں ہے اور بچہ اس کا بھی ہے تو کسٹڈی نہیں دی جا سکتی۔ بدنام تو وہ بھی ہوا ہے نا، سزا اس نے بھی کاٹی ہے، تو وہ بچے کا باپ ہے، اسے بچے سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو اس وقت روبینہ کو الجھا کر کے رکھ گئی تھی۔ روبینہ الجھ کر کے رہ گئی تھی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا لیکن محسن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ایک مرتبہ شاویز کو فون کیا گیا، پھر شاویز سے بات کی۔ شاویز نے کہا کہ محسن میرے پاس ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، خوش ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو پریشانی کس بات کی ہے؟ میں محسن کے ساتھ خوش ہوں، محسن میرے ساتھ خوش ہے، جب بھی وہ مجھے کہے گا میں اسے لے آؤں گا۔ ابھی تو یہ ہے کہ میں اسے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، جو مجھ سے ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ جب میرا من ہوگا میں اسے چھوڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ روبینہ کا برا حال تھا۔ روبینہ کی اس حالت کی خبر ثانیہ اور اس کے شوہر کو بھی ہو چکی تھی، لہٰذا مجید اور ثانیہ بھی گھر آ گئے تھے، اور پھر انہیں آ کر کے پتہ چلا تھا کہ قریب ایک ہفتہ ہوا کہ محسن بچے کے ساتھ غائب ہے، اور وہ اسکول سے چھٹی کے ٹائم پر بچے کو لے گیا تھا اور بچہ جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ مجید نے بھی یہی کہا بھی بچہ اس کا بھی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کو میں اور ثانیہ جو ہے وہ کسی بات پہ ہم لوگوں کی کوئی انبن ہو جاتی ہے، ثانیہ اس وقت ماں بننے والی ہے، کل کو یہ اس کا بچہ ہے تو یہ اسے پالے گی، پوسے گی، دودھ پلائے گی، جو مرضی کرے گی، لیکن میں بھی تو اس کا باپ ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ تمہارے ہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ ہماری کیس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی اگر جھگڑ پڑیں تو عدالت سے رجوع کریں تو وہ کہیں گے کہ چلو کسی ایک کو کسٹڈی دے دو، ماں کو دے دو، باپ کو دے دو، کسی ایک کی پرورش میں بچہ رہے گا۔ زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ماں کو کسٹڈی ملتی ہے، لیکن تمہارے کیس میں تو تمہارا شوہر ہے ہی نہیں اور تم اس کی بیوی نہیں ہو، اور یہ بچہ تم دونوں کے کسی بھی غلطی کی علامت ہے۔ اب وہ غلطی اس نے بھی کی ہے اور تم نے بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی، اس نے جیسے بھی کچھ کھلا پلا کر کے، جیسے کہ تمہارا بیان تھا، اور وہ غلطی اس نے تمہارے ساتھ کر دی، اور اس کے بعد وہ اس بچے کا باپ ہے اور اس بات سے انکاری ممکن نہیں ہے۔ جب تک اس کا جی چاہے گا وہ رکھے گا، اس کے بعد واپس دے جائے گا۔ یہ بات اس کی درست ہے، اور تم لوگوں کو بھی یہ بات ماننی چاہیے کیونکہ تم لوگ بہرحال فیملی ہو۔ لیکن ماں کا دل کہاں مانتا ہے؟ روبینہ نہیں مان رہی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بچہ میرا ہے، بچہ میرے پاس رہے گا۔ اب منیر اسلم نے کہا کہ دیکھو بیٹی، ہم ایسا نہیں کہ شاویز کی سائیڈ لے رہے ہیں، تم نے تھانے بات کر لی، تم نے وکیل سے بات کر لی، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب غلطی تم دونوں نے کی ہے، باپ ہے وہ اور ماں ہے وہ تم، اب جگ ہنسائی تو نہ بناؤ نا۔ اب عدالت کچہریوں میں اس کیس کو لے کر کے جاؤ
اور کل کو اخباروں میں یہ چیزیں آئیں. یہ چیزیں ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑی بہت جگ ہنسائی تو پہلے ہماری ہو چکی ہے نا، پتہ ہے لوگوں کو. اب ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو تم دونوں بہن بھائی ہو اور تم دونوں کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ اگر یہ بات باہر نکلتی ہے تو لوگ ہم پہ تھو تھو کریں گے. روبینہ نے کہا نہیں، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، مجھے جیسی بھی سزا ملے، مجھے جو مرضی تم لوگ کہہ لو، مارو پیٹو، لیکن آج میں تم لوگوں کو ایک بات بتانے چاہ رہی ہوں. اور یہ بات، وہ میرا بچہ ہے، وہ شاویز کا بچہ نہیں ہے. شاویز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہی شاویز نے کبھی میرے ساتھ کچھ غلط کیا اور نہ ہی شاویز نے کبھی جو ہے وہ مجھے ہاتھ تک لگایا. میں نے شاویز پہ الزام لگایا تھا، میرے الزام کے لگتے وہ جیل گیا تھا، اور وہ الزام میں نے صرف اس وجہ سے شاویز پر لگایا تھا کہ 1.5 سال پہلے جب وہ رکا پکڑا گیا تھا، وہ رکا شاہد نے صبا کے نام لکھا تھا لیکن مر مجھے پڑی تھی. شاویز نے مجھے بے عزت کیا تھا اور میں اس بات کو لے کر کے شاویز سے اندر ہی اندر خفا تھی. میں نے کبھی شاویز کو اس بات کے لیے معاف نہیں کیا تھا، اور میں نے اگر شاویز کو اس بات کے لیے معاف نہیں کیا تھا تو میں چاہتی تھی کہ شاویز سے اس بات کا بدلہ لوں. لہٰذا اس شاویز سے بدلہ لینے کے لیے ہی میں نے یہ کھیل رچا تھا. وہ اس روز چادر ہی لینے کے لیے آیا تھا، پھر وہ چادر کھینچتے ہوئے مجھ پر گرا. میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور پھر شور مچا دیا اور اس پر الزام در دیا کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والا تھا. وہ بچہ جس کا نام محسن ہے وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا اور انور کا بچہ ہے. انور اس کا باپ تھا. میں انور سے محبت کرتی تھی لیکن ایک سیریز ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جان سے گیا تو میں پریگننٹ تھی. ماں نے مجھے پوچھا کہ یہ کس کا ہے. میں نے کہا ماں مجھے نہیں پتہ، شاید کسی نے کھلا پلا کر کے کچھ غلط کر دیا ہوگا میرے ساتھ، مجھے ہوش نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ تھا. پھر اس وقت تک میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں شاویز کے اوپر اس بات کا الزام دھروں گی. لیکن جیسے ہی اس روز وہ چادر لینے کے لیے میرے کمرے میں آیا، میں اس وقت جاگ رہی تھی، وہ مجھ پر گرا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب شاہد نے مجھے صبا کے لیے رکا دیا تھا اور وہ رکا میرے سرہانے کے نیچے سے ثانیہ نے برآمد کیا تھا. مجھے شاویز نے مارا بھی تھا، مجھے برا بلا بھی کہا تھا، میری بے عزتی بھی کی تھی. آپ لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا. یہ ایک اچھا موقع تھا اسے اس گھر میں سب کی نظروں کے سامنے ذلیل کرنے کا، سب کی نظروں کے سامنے گرانے کا. مجھے اس وقت صرف اپنا بدلہ نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں نے شاویز سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اور میرے بدلے کے چلتے شاویز کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے چاہا. محلے میں اس کی بدنامی الگ ہوئی، اس کی بنی بنائی عزت حق میں مل گئی. پھر اس کے بعد وہ جیل چلا گیا. میرے من کو ایک سکون سا آیا. اسے مارا پیٹا گیا، مجھے سکون سا آیا. مجھے اپنی مار، اپنی چوٹیں یاد آئی. میں نے اپنے بھائی سے اپنا بدلہ نکالنے کے لیے اسے جیل بھجوا دیا، لیکن اس کا محسن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. نہ محسن کا وہ باپ ہے، نہ ہی محسن کے ساتھ اس کا کچھ تعلق ہے. میں آج بھی اس بات کو ثابت کر سکتی ہوں، میں اپنا اور محسن کا DNA کرا سکتی ہوں، لیکن شاویز چاہ کر بھی محسن کے ساتھ اپنا DNA نہیں کروا سکتا. کیوں؟ کہ محسن اس کا بیٹا ہی نہیں ہے. میں ماں ہوں، یہ بات ثابت ہو جائے گی، لیکن وہ باپ ہے، یہ بات کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی. اس لیے جو کچھ بھی تھا وہ کھیل رچا تھا. مجھے اس بات کے لیے شرمندگی ہے، لیکن میں اس وقت بدلے کی آگ میں جل رہی تھی اور میں نے وہی کیا جو مجھے سمجھ آیا. بات یہیں تک پہنچی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی. ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی ایسا ہے جو کہ دروازے کے باہر کھڑا یہاں تک بات پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا.
پھٹ پڑی تھی آج وہ لڑکی، اس کے اندر کا زہر باہر آ گیا تھا۔ نسرین نے جا کر کے دروازہ کھولا تو سامنے شاویز کھڑا تھا، لیکن شاویز اس وقت اکیلا نہیں تھا۔ شاویز کے ساتھ 2 لوگ اور تھے۔ ایک سمینہ تھی جو کہ ظاہری بات ہے کہ روبینہ کی دوست تھی، اور دوسرا مظہر تھا جو کہ سمینہ کا بھائی تھا۔ سمینہ، مظہر اور شاویز اندر آ گئے تھے، ان کے ساتھ محسن بھی تھا۔ اب شاویز نے اندر آنے کے بعد کہا، سن لیا آپ لوگوں نے، اگر میں جیل میں مظہر سے نہ ملتا، مظہر کو آوارہ گردی کے الزام میں جیل بھیجا گیا تھا اور میری اس کی وہاں پر ملاقات ہوئی، بس اتنا تھا کہ یہ مجھے تھوڑا بہت جانتا تھا۔ پھر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو روبینہ کے حوالے سے یہ مجھے پہچان گیا۔ جب یہ مجھے پہچانا تو مجھے جیل میں میرے آنے کا سبب پوچھا تو میں نے اسے ظاہری بات ہے بتا دیا کہ لوگوں کو پتہ تھا تو اب اس کو پتہ لگ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ تب پہلی بار مجھے مظہر نے انور کے بارے میں بتایا۔ پھر سمینہ ملاقات کے لیے آئی تو سمینہ کے ساتھ میری بات ہوئی تو سمینہ نے بتایا کہ بھائی آپ تو بے گناہ ہو، یہ سب کیا درا روبینہ اور انور کا ہے، انور تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ بچہ انور کا بچہ ہے، اس کی ماں روبینہ ضرور ہے لیکن کبھی بھی ان کے درمیان کوئی نکاح جیسا رشتہ نہیں تھا۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ کی بہن نے اتنا بڑا آپ پہ الزام لگا کر کے آپ کو جیل بھیجا ہے تو اس وقت ہم لوگ تھانے آ کر کے اس بات کا ہو سکتا ہے کہ بیان دیتے کہ آپ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کو خام خواہ میں مارا پیٹا گیا ہے، لیکن روبینہ نے ہمیں اس بات کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ہاں اتنا ضرور ہم نے سنا تھا کہ آپ کو جیل ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کس لیے ہوئی ہے۔ بس اس بات کو لے کر میں پریشان تھی۔ پھر مظہر یہاں پر آیا اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور پھر میں اس کی ملاقات آئی تو آپ آج مجھے یہ چیز بتا رہے ہیں، اگر اس وقت پتہ چلتی تو آپ کو یہ 5 سال اپنی زندگی کے یہاں جیل کے پیچھے نہ گزارنے پڑتے۔ میں کہتی کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی بہن نے صرف آپ کو پھنسایا ہے، آپ پہ الزام لگایا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے یہ اسکیم بنائی کہ میری سزا شاید پوری ہونے والی ہے، میں جلدی باہر آ جاؤں گا۔ روبینہ کی جان بستی ہے محسن میں، یہ سمینہ نہیں بتایا تھا۔ سمینہ کیونکہ روبینہ سے رابطے میں رہتی تھی، ہاں یہ ہے کہ رابطے بڑے کم ہو چکے تھے، سمینہ کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھر والی ہو چکی تھی، اس لیے بہت کم رابطہ روبینہ کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن سمینہ کو یہ پتہ تھا کہ روبینہ کی جان بستی ہے محسن میں، اور اگر محسن کو چند دن کے لیے غائب کر دیا جائے، اور غائب اس طریقے سے کہ باقاعدہ بتایا جائے کہ محسن جو ہے وہ تو اپنے باپ کے پاس ہے، تو کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ اب نہیں ہو سکے گی، اور اگر کوئی قانونی کارروائی کر کو پولیس کچہری کچھ بھی کرتا ہے تو اس وقت سمینہ جو کہ سب کچھ جانتی تھی وہ شاویز کے ساتھ کھڑی تھی، لہٰذا مظہر اور سمینہ کے ہوتے ہوئے کوئی شاویز کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ بچے کی محبت نے آخر کار روبینہ کو توڑ دیا اور اس کے منہ پر سچ آ گیا، کیونکہ محسن کے اوپر شاویز حق جما رہا تھا باپ ہونے کا۔ پولیس کچہری بھی اسے یہی کہہ رہی تھی، کیونکہ اگر تم لوگ آگے آگے تھے تو ہم لوگ بھی تم لوگوں پر نظریں رکھے ہوئے پیچھے پیچھے تھے، ہمیں بھی پتہ چلا کہ تم لوگوں کو کیا جواب ملا ہے، لہٰذا ہمیں پتہ ہی تھا کہ آج یا کل میں روبینہ ٹوٹے گی، کیونکہ محسن کی محبت اسے توڑ کے رکھ دے گی اور اس کے زبان پر سچ آئے گا۔ بس اس سچ کے آنے کا انتظار تھا۔ ہمیں امید تھی کہ جس قدر بھاوک وہ ہو چکی ہے بہت جلد ٹوٹے گی۔ پھر ہم نے اس گھر میں رابطہ کر کے تمہارے امی ابو کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ تمہارے امی ابو نے میرے منہ سے ساری حقیقت سن لی تھی،
وہ انور کے بارے میں بھی جان گئے تھے، وہ اس بچے کی اصلیت بھی جان گئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ محسن کہاں پر ہے، محسن میرے پاس تھا، میرے گھر میں رہ رہا تھا۔ لہٰذا اب تمہاری اصلیت سامنے آ چکی ہے، اب انکل آنٹی ہی فیصلہ کریں گے کہ تمہارا کیا کیا جائے اور کس طریقے سے، کیونکہ شاویز کی اتنی بڑی غلطی تھی نہیں کہ جتنی بڑی تم نے اپنے بھائی کو سزا دی ہے۔ ماں، باپ، بڑی بہن یا بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو یا بچوں کو ان کی غلطیوں پر ٹوکتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی، وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس لیے اسے مارتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے نہ جانے کتنی مرتبہ مارا ہے، نہ جانے میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ان پہ ہاتھ بھی اٹھاؤں گی۔ تم بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو محسن بڑا ہوگا، کوئی غلطی کرے گا، اسے سمجھانے کے لیے منہ سے سمجھاؤ گی، نہیں سمجھے گا ہاتھ بھی اٹھاؤ گی، لیکن یہ تمہاری محبت ہے جو کہ اسے غلط راستے پہ جانے سے روک رہی ہے۔ باقی اب ساری بات کھل کے سامنے آ چکی ہے، شاویز ویسے کا ویسا ہی ہے کہ جیسے پہلے دن تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کہو کہ کیا کہتے ہو۔ روبینہ شاویز کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہوگی، اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتی ہوں اور میں دل سے معافی مانگتی ہوں، گھر واپس آ جاؤ، اس گھر کو، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ شاویز نے کہا کہ زندگی کے 5 سال بہت ہوتے ہیں، میں نے یہ 5 سال پتہ نہیں کس قسم پرسی میں گزارے ہیں، کیسے میں کیسے اب بھول جاؤں سب کچھ، ایک دفعہ پھر گھر آ جاؤں، کل کو تم میں سے کوئی اور اٹھے گی، کہے گی کہ اس نے یہ کر دیا اور پھر میرے لیے پھر اس گھر سے دیس نکالا اور پھر میرے لیے قانون، پولیس اور تھانہ کچہری پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ میں تم لوگوں سے رابطے میں ضرور رہوں گا، لیکن اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ بس یہ ضروری تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اصلیت آ جائے، میں اپنے آپ کو بے گناہ بے قصور ثابت کر دوں، جو میں نے کر دیا ہے۔ تم لوگوں سے میرا رابطہ رہے گا، باقی یہ محسن کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ آج میں سب کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میرا محسن کے ساتھ واقعی کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اس کا باپ نہیں ہوں، وہ رشتہ کم از کم نہیں ہے کہ جو روبینہ بتا رہی تھی، لیکن یہ بچہ مجھے ماموں کہہ سکتا ہے، ظاہر بات ہے میری بہن کا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر کے شاویز باہر کی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاویز کیا گیا، اس کے پیچھے پیچھے سمینہ اور مظہر بھی چلے گئے، شاید ہمیشہ کے لیے یا پھر آنے کے لیے۔ لگتا تو ایسا تھا کہ پھر آئیں گے، ہمیشہ کے لیے جانا ہوتا تو بتا کر کے جاتے۔ روبینہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ نسرین، منیر اسلم اور باقی کی بہنیں بھی گمسم یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ مجید اور ثانیہ نے رات رہنا تھا، اگرچہ یہاں پر رات رکنا مشکل تھا کیونکہ صرف 2 ہی کمرے کا مکان تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طور پر ان کے لیے بستر لگا ہی دیا گیا اور پھر وہ رات رہ کر کے صبح چلے گئے۔ یہ کہانی اسی طرح سے ختم ہو گئی۔ ہمارا معاشرہ بہت سی ایسی کہانیوں سے بڑا پڑا ہے۔ انسان جھوٹے سچے واقعات میں ایسا الجھ کر کے رہ جاتا ہے کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ بڑے بعد میں جا کر کے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال سچ کو دبایا جا سکتا ہے، چھپایا نہیں جا سکتا۔ سچ کو دبا دیا گیا تھا، لیکن آخر کار سچ تو سچ ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
باقی سعدیہ وائس 112 میرا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کریں اور وہاں پہ جو ویڈیوز ہیں ان کو ضرور وزٹ کریں۔ باقی میں جہاں سے یہ چیزیں پوسٹ کر رہا ہوں، یقین کریں کہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ بند ہے، میرا تعلق کشمیر سے ہے۔ میں آج آپ کو اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ تو کشمیر سے میرا تعلق ہے، یہاں ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا سروس کا مسئلہ ہے۔ 3-4 دن کی کہانیاں ریکارڈ کرنے کے بعد شہر سے باہر جا کر کے ان کو پوسٹ کر کے آتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا ایک لائک تو میرے لیے بنتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی نیکسٹ اگلی کہانی میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اسی طرح معاشرتی موضوعات پر میرے سارے چینل اردو فیملی سٹوری، اردو وائس کارنر، صبا وائس 112، فضا وائس کارنر آپ کو مزے کی کہانیاں انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ باقی فضا وائس کارنر اور صبا وائس 112 کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، وہاں پر مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے اچھا ورک کر سکوں اور کہانیاں بنا سکوں۔ فضا وائس کارنر اور صبا وائس 112 اسے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آج کی ان کہانیوں کی ویڈیو سے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔